بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی وہ رات یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابا کی میت صحن میں پڑی تھی، اماں کی چیخوں سے دیواریں لرز رہی تھیں اور چچی بھی دھاڑے مار مار کر بین کر رہی تھی۔ میں 12 سالہ فاطمہ خوف سے کانپتی ہوئی ایک ستون کے پیچھے چھپی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن پھر میری نظر چچا پر پڑی۔ وہ گھر کے پچھلے دروازے پر کھڑے تھے، اندھیرے میں کسی شاعر سے بات کر رہے تھے۔ میں نے واضح طور پر چچا کو نوٹوں کی ایک گڈی اس شخص کو تھماتے دیکھا اور ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، ایک مسکراہٹ جو اس ماتم کدے میں سب سے عجیب تھی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ اس وقت تو میں سمجھ نہ سکی، لیکن یہ منظر میرے ذہن پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی اپنے بھائی کی میت پر مسکرائے؟ یہ منظر میرے ذہن پر نقش ہو گیا، لیکن اس رات سے پہلے میری دنیا بالکل مختلف تھی۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ ایک وقت تھا جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے ابا سلیم ایک شفیق اور محنتی انسان تھے۔ ان کا کپڑے کا اپنا کاروبار تھا، جس میں میرے چچا کلیم بھی ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ دکان میرے دادا کی تھی، جو دونوں بھائیوں کی وراثت تھی اور دونوں بھائیوں سے مل کر چلا رہے تھے۔ ابا اور چچا شروع سے ہی ایک گھر میں رہتے تھے۔ ہمارا ایک بڑا سانگن والا گھر تھا، جہاں ہم سب اماں، ابا، چچا چچی، شکیلہ اور ان کی 2 بیٹیاں ندا اور ثنا رہتے تھے۔ گھر کا ماحول زیادہ تر خوشگوار ہی رہتا تھا، لیکن میری چچی کی اماں کے ساتھ اتنی نہیں بنتی تھی۔ چچی شکیلہ کو ہمیشہ اماں سے کوئی نہ کوئی شکایت رہتی تھی۔ بھابھی، آپ تو سارا دن کمرے میں ہی بیٹھی رہتی ہیں، سارا کام کاج میرے ذمہ ہے، چچی کچن میں برتن پٹکتے ہوئے کہتی۔ اماں نرمی سے جواب دیتی، شکیلہ ایسی بات نہیں، فاطمہ کے ابا کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تم بتاؤ کیا مدد کروں؟ رہنے دے بھابھی، چچی طنزیہ مسکراتی، آپ کے لاڈلے شوہر کو آپ کی بڑی فکر ہے، میرے والا تو بس بھائی بھائی کرتا رہتا ہے، اسے میری فکر ہی کہاں ہے۔ لیکن دونوں بھائیوں کی محبت کی وجہ سے گھر کا سکون قائم تھا۔ چچا ابا کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جب بھی چچی شکایت کرتی، چچا انہیں سمجھاتے، شکیلہ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تم ان باتوں کو چھوڑو، بھائی جان میرے لیے باپ کی جگہ ہے، ان کی عزت مجھ پر فرض ہے۔ ابا بھی چچا سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ اکثر کہتے، کلیم جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کوئی فکر نہیں، یہ گھر ہماری جنت ہے۔ شاید اسی جنت کو نظر لگ گئی تھی۔ میں اس وقت صرف 12 سال کی تھی۔ ابا چاہتے تھے میں پڑھ لکھ کر ایک اچھی اور قابل افسر بنوں۔ میری فاطی، وہ میرا سر سہلاتے ہوئے کہتے، تو صرف بیٹی نہیں، میرا فخر ہے، تجھے پڑھ لے کر اتنا بڑا بننا ہے کہ دنیا دیکھے۔ میں ان کا خواب پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتی تھی۔ پھر وہ منحوس رات آ گئی۔ ابا دکان سے واپس آ رہے تھے، چچا اس دن کسی کام سے جلدی گھر آ گئے تھے۔ جب کافی دیر تک ابا نہ لوٹے تو اماں پریشان ہو گئی۔ کلیم دیکھو نا، تمہارے بھائی جان نے دیر کر دی، فون بھی نہیں اٹھا رہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اماں نے بے چینی سے کہا، بھابھی آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں، شاید راستے میں کوئی دوست مل گیا ہو۔ چچا نے اطمینان دلایا، لیکن ان کی آواز میں بھی ہلکی سی بے چینی تھی۔ پھر فون کی گھنٹی بجی۔ چچا نے فون اٹھایا اور ان کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا؟ کہاں؟ ہسپتال؟ اماں وہیں دہلیز پر گر گئے۔ کیا ہوا میرے سلیم کو؟ خدا کے لیے سچ بتاؤ۔ بھابھی ہمت رکھیں، بھائی جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ڈاکو نے انہیں لوٹنے کی کوشش کی اور مزاحمت پر ان پر شدید حملہ کر دیا۔ ہم سب بھاگتے ہوئے ہسپتال پہنچے۔ ابا ایمرجنسی وارڈ میں تھے، ان کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فاتی، میری افسر بیٹی، ان کی آواز ڈوب رہی تھی۔ ابا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں ان کا ہاتھ ہمیں رو رہی تھی۔ کلیم، انہوں نے چچا کی طرف دیکھا۔ دکان، فاطمہ، اس کی ماں، خیال رکھنا۔ چچا نے روتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا، آپ بس ہمت نہ ہاریں۔ لیکن شاید ابا کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ جب ہم ابا کا بے جان وجود لے کر گھر پہنچے تو اماں کی چیخوں سے آسمان لرز اٹھا۔ میں نے خود کو ایک ستون کے پیچھے چھپا لیا اور تبھی میں نے وہ منظر دیکھا جس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ چچا پچھلے دروازے پر کسی کو پیسے دے رہے تھے اور ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری خوشیوں بھری زندگی کا سورج
ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد ہمارا گھر نہیں رہا تھا، ایک ماتم کدا بن گیا تھا۔ لیکن اس ماتم کدا میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک ہم جو سچ میں ٹوٹ گئے تھے، اور دوسرے وہ جو شاید اسی دن کا انتظار کر رہے تھے۔ ابا کے 40ویں کا دن تھا۔ اماں سفید چادر اوڑھے ایک کونے میں گمسم بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں کے آنسو شاید خشک ہو چکے تھے، یا شاید چچی کے تانوں نے انہیں پتھر کا کر دیا تھا۔ چچی شکیلہ مہمانوں کے سامنے تو خوب اونچی آواز میں رو رہی تھی، ہائے میرا سلیم بھائی، کیسا چراغ بجھ گیا ہمارے گھر کا۔ لیکن جیسے ہی وہ کچن میں آتی ان کا انداز بدل جاتا۔ اے لڑکی فاطمہ، جا کر دیکھ مہمانوں کو، اور کیا چاہیے؟ اور اپنی ماں کو بول کب تک یوں لاش بنی بیٹھی رہے گی، گھر کے کام کون کرے گا؟ میں 12 سالہ بچی جو ابھی اپنے باپ کے صدمے سے نہیں نکلی تھی، سہم کر کچن سے برتن اٹھانے لگی۔ اس دن کے بعد سارا کاروبار اور گھر کا نظام چچا کلیم کے ہاتھ میں آ گیا۔ لیکن چچا وہ چچا نہیں رہے تھے جو ابا کی زندگی میں تھے۔ اب وہ چچی شکیلہ کے شوہر بن گئے تھے۔ ابا کی دکان جو مکمل طور پر چچا کی تھی، اس سے جتنا پیسہ آتا سارا چچی کے ہاتھ میں جاتا تھا۔ اماں جو ابا کے غم میں پہلے ہی نڈھال تھی، اب چچی کے رویے سے بیمار پڑنے لگی۔ انہیں ہر وقت سر میں شدید درد رہتا تھا۔ شکیلہ، ایک دن اماں نے ہمت کر کے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مجھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کچھ پیسے چاہیے تھے۔ چچی نے کہہ کا لگایا، پیسے؟ کون سے پیسے بھابھی؟ کیا کوئی درخت لگا ہے پیسوں کا؟ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہو، اب بیماری کا بہانہ بھی شروع کر دیا۔ ایسی بات نہیں ہے شکیلہ، میں سچ میں بیمار ہوں۔ اماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ بیمار ہو تو جاؤ سرکاری ہسپتال، میرے پاس نہیں ہے نوابوں والے علاج کے لیے پیسے۔ ندا اور ثنا کے اسکول کی فیسیں دینی ہیں، ان کے لیے نئے کپڑے لانے ہیں۔ کلیم اکیلا کتنا کماتا ہے؟ میں اس وقت کمرے میں داخل ہوئی۔ چچی اماں سچ میں بیمار ہیں، ان کا سر ہر وقت دکھتا رہتا ہے۔ تو آ گئی اپنی ماں کی صفائی دینے، جا کر برتن دھو، اور سن، کل سے اسکول جانے کی ضرورت نہیں، بڑا پڑھ لیا تم نے۔ یہ سن کر میں تڑپ اٹھی۔ چچی نہیں، ابا چاہتے تھے میں افسر بنوں۔ ابا، چچی نے نفرت سے کہا، ابا تو چلے گئے، اب اس گھر میں میرا حکم چلے گا۔ میں روتی ہوئی چچا کلیم کے پاس گئی، جو صحن میں بیٹھے حساب کتاب کر رہے تھے، وہی حساب جو کبھی ابا کیا کرتے تھے۔ چچا جان، چچی امی کو پیسے نہیں دے رہی علاج کے لیے، وہ اسکول جانے سے بھی منع کر رہی ہیں۔ چچا نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ندامت کی ایک جھلک آئی اور فوراً بجھ گئی۔ بیٹا، تیری چچی ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی، گھر کے حالات اب پہلے جیسے نہیں، مگر چچا جان، یہ ابا کی بھی دکان تھی، ہمارا حق۔ فاطمہ، چچا نے مجھے ٹوک دیا، ابا کا اب کچھ نہیں رہا، جو ہے میرا ہے، اور تم لوگ میرے رحم و کرم پر ہو۔ جاؤ اپنی چچی سے بحث مت کرو، یہ میرے چچا نہیں تھے، یہ کوئی اور تھا جسے میں نہیں جانتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ ابا کے ساتھ ساتھ میرا چچا بھی کہیں کھو گیا ہے۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اماں کا علاج ٹھیک سے نہ ہو سکا۔ وہ جانے کب سے اپنی بیماری سے لڑ رہی تھی، ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ انہیں دماغ کی کچھ شدید بیماری ہو گئی تھی، وہ اکثر مجھے پہچان بھی نہیں پاتی تھی۔ چچی کی بیٹیاں ندا اور ثنا اچھے اسکول میں پڑھتی تھیں، مہنگے کپڑے پہنتی اور مجھے دیکھ کر ہنستی تھی۔ دیکھو تو ذرا، افسر بننے چلی تھی۔ ندا مجھ پر طنز کرتی، اب دھوئے گی ہمارے برتن۔ میں خاموشی سے سب سہتی رہی، میرا سارا دھیان اماں پر تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر انہیں ابا کی باتیں سناتی، اپنے اسکول کی باتیں بتاتی، اس امید پر کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر ایک رات اماں کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ فاطمہ، ان کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ جی اماں۔ میں نے ان کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وعدہ کر، تو پڑھے گی، اپنے ابا کا خواب۔ اماں، آپ فکر نہ کریں، میں پڑھوں گی، میں افسر بنوں گی، آپ بس ٹھیک ہو جائیں۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ میرا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ تیرے ابا بلا رہے ہیں۔ اماں، اماں، میں چیختی رہ گئی۔ کچھ ہی مہینوں میں اماں بھی اسی بیماری کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ابا کے بعد اماں کا جانا میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اب میں 13 سال کی عمر میں اس دنیا میں اس ظالم گھر میں تنہا رہ گئی تھی۔ اٹھو اے منحوس، چچی شکیلہ کی کڑکتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ دوپہر ہونے کو آئی ہے اور تیری نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔
میں جو اماں کے بستر پر ہی ان کی خوشبو کو محسوس کرتی سو گئی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اماں کو گئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے۔ میرا دل ابھی تک ان کے جانے کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ چچی جان، وہ کیا؟ چچی نے جھاڑو میری طرف پھینکا۔ چل اٹھ، صفائی کر، سارا گھر پڑا ہے، نوابزادی بن کر بیٹھے گی تو کھلائے گا تجھے کون؟ میرے باپ کا مال نہیں ہے جو لٹاتی پھروں۔ میں آنسو پہنچتی ہوئی اٹھی۔ اسی گھر کے صحن میں جہاں کبھی میں ابا کے کندھوں پر بیٹھ کر کھیلا کرتی تھی، آج میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ ندا اور ثنا ناشتے کی میز پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ ماما، آج اسکول میں پارٹی ہے، ہمیں نئے جوتے اور نئے بیگ چاہیے، ندا نے نخرے سے کہا۔ ہاں ہاں میری جان، چچی نے فوراً لہجہ بدلا۔ ان کی آواز میں شہد گھل گیا۔ تیرے ابا سے پیسے منگوا لیے میں نے، میری بیٹیاں سب سے اچھی لگنی چاہیے۔ میں نے ہمت باندھی۔ اماں کے آخری الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ چچی جان، میرا اسکول۔ چچی نے مجھے ایسے گھور کر دیکھا جیسے میں نے کوئی کفر بک دیا ہو۔ کون سا اسکول؟ بند کر یہ ڈرامے، بہت پڑھ لیا، اب گھر کے کام کر۔ نہیں چچی جان، میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابا چاہتے تھے میں افسر بنوں، پلیز مجھے اسکول جانے دیں۔ ابا؟ چچی نے نفرت سے کہا۔ ابا ہوتے تو بناتے نا تجھے افسر، اب تو اس گھر کی نوکرانی ہے، اور نوکرانیاں اسکول نہیں جاتی۔ شاید میرا رونا کچھ زیادہ ہی بلند تھا۔ اسی وقت پڑوسن خالہ بشیرہ جو کسی کام سے آئی تھیں صحن میں داخل ہو گئے۔ ہائے ہائے شکیلہ، بچی کیوں رو رہی ہے؟ ماں باپ کیا گئے، تم نے تو سر پر ہی چڑھا لیا۔ چچی نے مجھے دیکھا تو فوراً ڈرمائی انداز میں مجھے گلے لگا لیا۔ کچھ نہیں بہن، باپ یاد آ گیا تھا بچی کو، میں تو اسے سمجھا رہی تھی کہ اسکول کی تیاری کر لے۔ خالہ بشیرہ نے مجھے پیار کیا۔ دیکھا، تیری چچی تجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں، تجھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھے اسکول بھیجے گی۔ چچیاں بری طرح پھنس چکی تھیں، محلے میں ان کی بڑی عزت تھی۔ ہاں ہاں بہن، کیوں نہیں، یہ بھی میری بیٹیوں جیسی ہے۔ فاطمہ جا بیٹا، تیاری کر۔ خالہ کے جاتے ہی چچی نے مجھے دھکا دیا۔ ڈرامے باز، لوگوں کے سامنے مجھے برا بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، جائے گی تو اسکول، مگر سرکاری اسکول۔ میرے پاس تیرے نخرے اٹھانے کے پیسے نہیں۔ ٹھیک ہے چچی جان، میں نے آنسو پونچھے۔ اور سن، چچی نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، اسکول سے آنے کے بعد گھر کا سارا کام تو کرے گی، اگر ایک بھی شکایت آئے تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ چچی کی بیٹیاں ندا اور ثنا شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ اسکول میں وین پر جاتی تھیں، جبکہ میں گورنمنٹ اسکول میں پیدل جانے لگی۔ لیکن اس گھر میں میرے ساتھ سلوک نوکرانیوں سے بھی بدتر تھا۔ میں جیسے اسکول سے یونیفارم میں واپس آتی، ندا کی آواز آتی، فاطمہ میرے جوتے پالش کرو۔ فاطمہ، ثنا حکم چلاتی، میرا یونیفارم استری کرو، کل ٹیسٹ ہے، میرے نوٹس پورے کرو۔ فاطمہ، اور سب سے اوپر چاچی کی گرج ہوتی، آ گئی، چل پہلے برتن دھو، پھر کھانا بنا، پھر صفائی کر۔ میں سارا دن مشین کی طرح کام کرتی، ان کی بیٹیوں کے پھٹے پرانے کپڑے ہی میرے نصیب میں لکھے جاتے تھے۔ رات کو جب سب سو جاتے میں تھک کر چور اپنے بستر پر گرتی، جو اب اسٹور روم کا ایک کونا تھا، تو کتابیں کھول لیتی۔ ابا کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم جاتا، میری فاطی افسر بنے گی۔ ایک رات میں پڑھ رہی تھی کہ چچا کلیم کمرے میں آئے، وہ شاید نشے میں تھے، وہ کافی دیر مجھے گھورتے رہے۔ پڑھ رہی ہے؟ ان کی آواز بھاری تھی۔ میں نے سہم کر سر ہلایا۔ جی چچا جان، افسر بنے گی؟ وہ ہنسے، جیسے تیرا باپ چاہتا تھا۔ پھر وہ خود سے بڑبڑائے، سب برباد کر دیا سلیم، تو نے سب برباد کر دیا، تجھے جانا ہی تھا، تو راستے کا پتھر تھا۔ میں ان کی بات سمجھ نہ سکی۔ کیا مطلب چچا جان؟ وہ چونک گئے۔ کچھ نہیں، سو جا، اور یہ کتابیں بند کر، تیری چچی دیکھ لے گی تو قیامت آ جائے گی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چلے گئے، لیکن ان کا آخری جملہ میرے دل میں خوف بٹھا گیا۔ تجھے جانا ہی تھا، اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا چچا جانتے تھے کہ ابا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ رات کا منظر میری آنکھوں کے سامنے پھر گھوم گیا، جب چچا کسی کو پیسے دے رہے تھے۔ میرا دل دہل گیا۔ چچا کلیم کی وہ رات والی بڑبڑاہٹ، تجھے جانا ہی تھا، میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گئی تھی۔ اس رات ابا کے جانے کے بعد چچا کا پچھلے دروازے پر کسی کو پیسے دینا، اور اب یہ جملہ، یہ سب مل کر میرے ننھے سے دماغ میں خوفناک تصویر بنا رہے تھے۔ کیا ابا کا جانا کوئی حادثہ نہیں تھا؟ کیا چچا؟ نہیں، میں نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا۔ وہ میرے چچا تھے، میرے ابا کے بھائی تھے،
وہ ایسا کیسے سوچ سکتے تھے؟ میں نے اپنا سارا خوف اور غصہ اپنی کتابوں میں چھپا لیا۔ اگر میں اس گھر میں زندہ تھی تو صرف اپنے ابا کے خواب کے سہارے۔ چچی شکیلہ نے مجھے سرکاری اسکول میں تو ڈال دیا تھا، لیکن ان کا بس چلتا تو وہ مجھ سے سانس لینے کا حق بھی چھین لیتی۔ پڑھا لکھا کر بھیجا اسے۔ وہ روز اسکول سے میری واپسی پر چلاتی تھی، اور دیکھو ذرا میڈم کے ہاتھ کتنے نازک ہو گئے ہیں۔ فاطمہ، آ کر یہ برتنوں کا ڈھیر صاف کر، تیرا باپ آ کر نہیں کرے گا۔ ندا اور ثنا جب کالج جانے لگی تھی مجھے اپنے یونیورسٹی کی کہانیاں سنا کر جلاتی تھی۔ فاطمہ، پتہ ہے آج ہم نے کیفیٹیریا میں کتنا مزہ کیا؟ ندا اپنے نئے برانڈڈ بیگ کو صوفے پر پھینکتے ہوئے کہتی، اور تم آج بھی اس ٹاٹ والے اسکول سے آ رہی ہو؟ ثنا نے لغوی ٹانگ اڑائی۔ ارے ندا، اس سے کیا پوچھ رہی ہو؟ اس کی قسمت میں تو یہی جھاڑو پونچھا لکھا ہے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی اور اپنے کام میں لگی رہتی۔ میرا جواب میرا رزلٹ دیتا تھا۔ میں گورنمنٹ اسکول میں ہونے کے باوجود ہمیشہ اچھے نمبر لے کر پاس ہوتی تھی۔ ایک دن میں اپنا رزلٹ کارڈ لے کر گھر آئی۔ میں نے اپنے کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے چچی کے پاس گئی۔ چچی جان، یہ دیکھیے میرا رزلٹ۔ چچی نے کارڈ کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی گندی چیز ہو۔ تو کیا کروں؟ ناچوں میں؟ اتنے نمبر لے کر کون سا تو نے ڈپٹی کمشنر لگ جانا ہے؟ اسی وقت ندا اپنا رزلٹ لے کر آئی۔ وہ کالج میں بمشکل پاس ہوئی تھی۔ ماما، وہ خوشی سے چلائی، میں پاس ہو گئی۔ ارے میری جان، میری بیٹی پاس ہو گئی۔ چچی نے اسے گلے لگا لیا اور فوراً چچا کو آواز دی، کلیم، سن رہے ہیں؟ ہماری بیٹی پاس ہو گئی۔ آج محلے میں مٹھائی بٹے گی۔ چچا نے بھی ندا کو پیار کیا اور مجھے جو ہاتھ میں اپنا ٹاپ کیا اور رزلٹ کارڈ پکڑے کھڑی تھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تھا کہ میرا رزلٹ کیسا آیا۔ میں چپ چاپ اپنے اسٹور روم والے کمرے میں گئی، ابا کی تصویر سینے سے لگائی اور بہت روئی۔ ابا، دیکھیے نا، میں نے ٹاپ کیا ہے، مگر کوئی خوشی نہیں ہے۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ ماں باپ کی موت کے بعد کچھ دیر صدمہ میری پڑھائی پر اثر انداز رہا، لیکن پھر یہ بات میں نے جان لی تھی کہ اگر میں پڑھوں گی نہیں تو اپنے بابا کا خواب کیسے پورا کروں گی۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے میٹرک میں پورے ضلع میں پوزیشن حاصل کی۔ چچی نے یہ خبر بھی چھپانے کی کوشش کی، لیکن محلے والوں اور اسکول کی وجہ سے انہیں خاموش ہونا پڑا۔ پھر ندا کی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ وہ گھر پر رہنے لگی۔ میں نے بھی کالج میں کسی نہ کسی طرح داخلہ لے لیا۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو چچی صحن میں میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آ گئی پڑھاکو؟ ان کا لہجہ زہریلا تھا۔ جی چچی جان، میں نے سہم کر کہا۔ بس، بہت ہو گئی پڑھائی، کل سے کالج جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ لیکن چچی، میرے امتحان ہونے والے ہیں، FSC کا آخری سال ہے۔ تو کیا کروں؟ وہ گرجی۔ ندا یونیورسٹی سے پڑھ کر گھر بیٹھ گئی ہے، تو اس سے زیادہ پڑھ کر کیا کرے گی؟ کرنے تو نے گھر کے کام دھندے ہی ہیں۔ چچی پلیز مجھے پڑھنے دیں۔ میں ان کے پاؤں پڑ گئی۔ میں سارا کام کروں گی، کوئی شکایت نہیں ہوگی، بس مجھے کالج جانے دیں۔ نہیں مطلب نہیں۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا۔ ویسے بھی ذہن کی موٹی ہے، بڑی مشکل سے پاس ہوتی ہیں۔ اب چل اٹھ اور میری بیٹیوں کے کپڑے استری کر۔ چچی یہ نہیں جانتی تھی کہ میں ہمیشہ سے اپنے کلاس میں ٹاپ پر رہی ہوں، جبکہ ان کی بیٹیاں ہزاروں کی فیسیں دے کر بھی بمشکل پاس ہوتی تھیں۔ میں زمین پر بیٹھی روتی رہی۔ آج پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میں ہار گئی ہوں۔ چچی شکیلہ کا وہ آخری جملہ، کل سے کالج جانے کی ضرورت نہیں، میرے وجود پر بجلی بن کر گرا تھا۔ میں کئی گھنٹے اسی فرش پر بیٹھی روتی رہی جہاں مجھے دھکا دیا گیا تھا۔ میرا آخری سال تھا، میرے ابا کا خواب میری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہا تھا۔ دیکھا، ندا ثنا نے کہہ کر لگایا۔ ماما نے آخرکار اس منحوس کی پڑھائی بند کروا ہی دی، بڑی افسر بننے چلی تھی۔ ندا نے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اچھا ہی ہوا، اب گھر کے کاموں پر دھیان دے گی، ویسے بھی نوکرانیوں کو اتنا پڑھنا زیب نہیں دیتا۔ ان کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے آنسو پونچھے اور فیصلہ کر لیا، میں ہار نہیں مانوں گی۔ اگلے دن میں نے چچی سے بازار سے سودا لانے کا بہانہ کیا۔ میری ایک ہی امید تھی، میری کالج کی دوست سامنا۔ میں کامتے ہاتھوں سے اس کے گھر کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ فاطمہ، آمنہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم کالج کیوں نہیں آ رہی؟ سب ٹھیک ہے؟ میں وہیں دہلیز پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آمنہ، سب ختم ہو گیا، چچی نے میری پڑھائی بند کروا دی ہے، وہ مجھے کالج نہیں جانے دے رہی۔ آمنہ مجھے زبردستی اندر لے گئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟
ایسے کیسے بند کروا دی؟ تمہارا آخری سال ہے فاطمہ، تم نے تو پچھلے سال بھی ٹاپ کیا تھا۔ میں کیا کروں آمنہ؟ میں نے بیچارگی سے کہا۔ میں اس گھر میں قید ہوں۔ نہیں، آمنہ نے مضبوطی سے کہا، تم قید نہیں ہو، تم پرائیویٹ امتحان دو گی۔ پرائیویٹ؟ میری آنکھوں میں امید کی ہلکی سی کرن جاگی۔ مگر کیسے؟ میرے پاس کتابیں تک نہیں ہیں، چچی مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتی۔ کتابیں میں دوں گی۔ آمنہ نے اپنی پرانی کتابیں الماری سے نکالی۔ فارم بھی میں ہی جمع کروا دوں گی، تم بس کسی طرح چھپ کر تیاری کرو، اپنے ابا کے خواب کو ایسے ٹوٹنے مت دینا۔ میں کتابیں اپنی چادر میں چھپا کر گھر واپس آ گئی۔ یہ کتابیں نہیں تھیں، یہ میری زندگی تھی۔ میں نے وہ کتابیں اسٹور روم میں جہاں میرا بستر تھا پرانی رضائیوں کے ڈھیر کے نیچے چھپا دی۔ میرا نیا معمول شروع ہوا۔ میں سارا دن چچی اور ندا ثنا کے حکم بجا لاتی، برتن صفائی، کپڑے، کھانا، ہر کام کرتی، اور رات کو جب سارا گھر سو جاتا میں وہ کتابیں نکال کر ٹارچ کی مدھم روشنی میں پڑھنا شروع کر دیتی۔ کئی راتیں میں سو نہیں پاتی تھی، میرے ہاتھ برتن دھو دھو کر سخت ہو گئے تھے اور آنکھیں نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے سوجی رہتی تھیں۔ آج کل بڑی تھکی تھکی لگتی ہے، ایک دن چچی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ کوئی چکر تو نہیں چلا رہی؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ نہیں چچی جان، وہ کام بہت ہوتا ہے۔ کام تو ہوگا ہی، وہ چلائیں، کام کرنے کے لیے رکھا ہے تجھے؟ لیکن ایک رات میں پکڑی گئی۔ میں فزکس کے فارمولے یاد کر رہی تھی کہ اچانک اسٹور روم کا دروازہ کھلا۔ سامنے چچی شکیلہ کھڑی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ میں نے جلدی سے کتابیں چھپانے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ تو یہ سازش چل رہی تھی میری پیٹھ پیچھے؟ وہ شیرنی کی طرح مجھ پر جھپٹی۔ میں نے منع کیا تھا نا؟ انہوں نے کتابیں چھین کر زمین پر پھینک دی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر صحن میں گھسیٹ لیا۔ بتاتی ہوں تجھے افسر بننے کا شوق۔ انہوں نے زور سے مجھے دھکا دیا۔ چچی جان، خدا کے لیے مجھے پڑھنے دیں۔ میں ان کے پیروں میں گر گئی۔ نہیں، آج میں تیری پڑھائی کا یہ بھوت ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ انہوں نے ماچس اٹھائی۔ نہیں چچی، نہیں، میں چیختی رہی۔ شور سن کر چچا کلیم بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ وہ بس خاموشی سے کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ چچا جان، میں نے التجا کی، ابا کا خواب، پلیز چچی کو روکیے۔ چچا نے نظریں جھکا لی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے FSC کر ہی لی۔ چچا بھی میرے حق میں کچھ نہیں بولتے تھے، وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہے۔ چچی جان نے میری کتابوں کو جلا دینے کی کوشش تو کی مگر اس آگ نے میرے اندر کے الاؤ کو اور بھڑکا دیا تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے آمنہ کی مدد سے چھپ چھپا کر FSC کے امتحانات دے ہی دیے۔ میں جانتی تھی چچی مجھے آگے نہیں پڑھنے دیں گی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور اب گھر پر ہی BA کی تیاری شروع کر دی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ندا کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اب چچی شکیلہ کو اس کے رشتے کی فکر ہونے لگی تھی۔ ارے ندا، کل وہ جو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، ذرا ڈھنگ سے تیار ہو جانا، لڑکا اپنا بزنس کرتا ہے۔ چچی نے ندا کو ہدایت دی۔ ندا جو آئینے کے سامنے کھڑی میک اپ لگا رہی تھی، حقارت سے منہ بنایا۔ ماما پلیز، بزنس والا؟ میں اور کسی عام سے بزنس مین سے شادی کروں گی؟ آپ میرا معیار کیوں گرا رہی ہیں؟ تو کیا ہوا؟ چچی نے جھنجلا کر کہا، روز روز رشتے نہیں آتے، تیری عمر نکلتی جا رہی ہے۔ میری فکر چھوڑ دے ماما، جب وقت آئے گا تو ایسا راجکمار آئے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ ندا نے فخر سے کہا۔ جب بھی چچی اس کے رشتے کی بات کرتی وہ بات کو ٹال دیتی تھی۔ میں کچن میں برتن دھوتی اور ماں بیٹی کی باتیں سنتی رہتی۔ میں اب اپنے چچا کی بیٹی ندا سے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن ان دونوں بہنوں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے پھٹے پرانے اترن والے کپڑے بھی کبھی میری خوبصورتی کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے تھے۔ دیکھو تو ذرا اس منحوس کو، ثنا نے مجھے گھورتے ہوئے ندا سے کہا۔ کپڑے نوکرانیوں والے ہیں اور چہرے پر کیسا نور ہے، مجھے تو یہ اچھی نہیں لگتی۔ ندا نے کہہ کر لگایا، ارے چھوڑو اسے، اس حسن کا کیا کرنا جب قسمت ہی کالی ہو۔ دیکھے گی اس کی شادی کسی مزدور سے ہوگی اور میں محلوں پر راج کروں گی۔ لیکن میں نے نہ کبھی اپنی خوبصورتی پر مان کیا تھا اور نہ ہی اپنی ذہانت پر۔ میں نے ہمیشہ سے اپنا مقصد کامیابی کو ہی چنا تھا۔ میں یہی سوچتی تھی کہ یہ حسن اور یہ مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ آج جن کے ہاتھ ہے کل کسی اور کے ہاتھ ہوگا۔ میں اپنے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو صبر کے ساتھ برداشت کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین تھا۔ پھر ایک دن وہ رشتہ آ ہی گیا جس کا ندا کو انتظار تھا۔ میں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی جب ایک چمکتی ہوئی بڑی سی گاڑی ہمارے دروازے پر آ کر رکی۔
چچی بھاگ کر باہر گئی۔ کون ہیں آپ بہن جی؟ چچی نے حیرت سے پوچھا۔ ایک بہت امیر نظر آنے والی خاتون گاڑی سے اتری۔ میں عماد کی والدہ ہوں۔ ندا جو کمرے کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی، یہ سنتے ہی شرما کر بھاگ گئی۔ چچی کچھ سمجھی نہیں تھی۔ عماد؟ کون عماد؟ عماد جس سے آپ کی بیٹی ندا کالج میں ملتی رہی ہے، خاتون نے مسکرا کر کہا۔ چچی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا؟ میری بیٹی؟ ارے گھبرائے نہیں، خاتون نے ہنس کر کہا۔ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ میرا بیٹا اب ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ اس نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر؟ چچی کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ میری بیٹی ڈی سی کی بیوی؟ وہ خاتون کو اندر لے آئے۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس پیش کیا۔ یہ کون ہے؟ خاتون نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ کر پوچھا۔ جی یہ، چچی نے فوراً بات بنائی، یہ ہمارے گھر کام کرتی ہے، یتیم ہے تو پناہ دے رکھی ہے۔ فاطمہ جاؤ اندر جاؤ۔ میں چپ چاپ کچن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد چچی کی خوشی سے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ رشتہ پکا کر کے گئی تھی۔ چچی نے اسی وقت پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ میری ندا کا رشتہ ڈپٹی کمشنر سے طے ہوا ہے، میرا داماد ڈی سی صاحب ہوگا۔ پورے محلے میں یہ بات پھیل چکی تھی، سب لوگوں کے منہ پر یہی بات تھی۔ رات کو جب جشن ختم ہوا، میں نے چچا کلیم کو فون پر بہت پریشانی میں بات کرتے سنا۔ تم سمجھ نہیں رہے، وہ لوگ واپس آ گئے ہیں۔ اگر عماد کے باپ نے پرانی فائلیں کھول دی، اگر انہیں سلیم بھائی والے واقعے کی بھنک بھی بڑھ گئی، تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ وہ ڈی سی ہے، وہ سب کچھ کھدوا سکتا ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سلیم بھائی والا واقعہ، پرانی فائلیں، چچا کس سے اور کیا چھپانا چاہ رہے تھے؟ کلیم، میں کہہ رہی ہوں منگنی ایسی ہونی چاہیے کہ شہر میں دھوم مچ جائے۔ چچی شکیلہ نے اپنے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ آخر میری بیٹی ایک ڈپٹی کمشنر کی منکوہا بننے جا رہی ہے، کوئی مذاق ہے کیا؟ چچا کلیم جو پچھلی رات کی پریشانی کے بعد سے ہی خاموش اور بجھے تھے، سر ہلا سکے۔ ہاں شکیلہ، جیسا تم کہو، پیسے کی فکر مت کرو۔ فکر؟ چچی نے کہکا لگایا۔ اب بھلا ہمیں کاہے کی فکر؟ اب تو پیسہ خود ہمارے قدموں میں آئے گا۔ ندا کے پاؤں تو باقی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ حقارت بھرا ہو گیا تھا۔ فاطمہ، اس نے مجھے آواز دی، جا کر میرے نئے جوڑے استری کر، اور ہاں، دھیان سے، 50,000 کا سوٹ ہے، کوئی تمہاری طرح پھٹیچر نہیں۔ میں نے چپ چاپ سوٹ اٹھا لیا۔ منگنی کا فنکشن شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہال میں رکھا گیا تھا۔ چچی چاہتی تھی کہ بیٹی کے سسرال والے ان کا ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر خوش ہو کر جائیں گے، اور سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کی بیٹی کی منگنی کسی عام انسان سے نہیں ہو رہی۔ منگنی سے ایک دن پہلے میں نے ہمت کر کے چچی سے پوچھا، چچی جان، میں منگنی پر کیا پہنوں گی؟ چچی نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں نے کوئی ناقابل معافی گستاخی کرتی ہوں۔ تو بھی جائے گی؟ انہوں نے حیرت سے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، ہاں جانا تو پڑے گا، محلے کے لوگ باتیں کریں گے کہ جیٹھ کی بیٹی کو ساتھ نہیں لائی۔ وہ اٹھ کر پرانی بیٹی کی طرف گئی اور اس میں سے ندا کے کچھ انتہائی پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے نکال کر میری طرف پھینک دیے۔ یہ پہن کے تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ میں نے ان کپڑوں کو دیکھا، وہ جگہ جگہ سے ادھڑے ہوئے تھے اور رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر چچی جان، یہ تو، خبردار جو ایک لفظ بھی کہا۔ چچی گرجی، یہی کپڑے پہن کر تم جاؤ گی اور کسی کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم میرے جیٹھ کی بیٹی ہو، سب کو یہی بتانا کہ تم نوکرانی ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں کیا کہتی؟ ٹھیک ہے چچی جان، اور سن، انہوں نے مجھے تنبیہ کی، میری بیٹی کے سسرال والوں کے آس پاس مت گھومنا، کم بخت پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بھی اتنی خوبصورت لگتی ہو۔ دل تو نہیں چاہتا تمہیں ساتھ لے کر جاؤں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ منگنی والے دن میں وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر تیار ہو گئی۔ چچی نے مجھے انہی کپڑوں میں حال جانے والی گاڑی میں سب سے پیچھے پچھلی سیٹ پر پاؤں رکھنے کی جگہ پر بٹھا دیا۔ جیسے ہی ہم حال میں داخل ہوئے، چچی اور ان کی بیٹیاں تو مہمانوں میں گھل مل گئی۔ میں اپنے وجود کو سمیٹے ان پھٹے پرانے کپڑوں میں اس شان و شوکت والے حال میں ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ ہال میں موجود سب لوگ مجھے دیکھ کر نوکرانی ہی سمجھ رہے تھے۔ ارے شکیلہ چچی کی ایک دور کے رشتے دار نے کہا، نوکرانیوں کو بھی ساتھ لے آئے ہو؟ کام کے لیے تو ہال کے ویٹر ہے نا؟ چچی نے فخری انداز میں کہا، ارے بہن، یہ ہماری پرانی خادمہ ہے، بہت وفادار ہے، اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔
یہ سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ چچی یہ سب صرف اس لیے کہہ رہی تھیں کہ کوئی امیر مجھے پسند نہ کر لے۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میرا نصیب ان کی بیٹیوں جیسا ہو۔ وہ چاہتی تھیں میری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے۔ میں اپنے کپڑے چھپاتی، لوگوں کی نظروں سے بچتی، ایک کونے میں کرسیوں کے پیچھے جا کر بیٹھ گئی، لیکن تمام لوگوں کی نظریں جیسے میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ تبھی میری نظر سٹیج پر بیٹھے ڈپٹی کمشنر عماد پر پڑی۔ وہ ندا کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن اس کی نظریں مجمع میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، اور پھر اس کی نظریں مجھ پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ مسلسل میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ میں یہی سوچنے لگی، یہ بھی سمجھ رہا ہوگا میں ان کی نوکرانی ہوں۔ آخر میں سب کے سامنے ایک نوکرانی کی حیثیت سے ہی تو آئی تھی۔ اس کی نظر میں بھی میں ایک نوکرانی ہی تھی۔ سبحان اللہ، میری بیٹی کیا چاند لگ رہی ہے۔ چچی شکیلہ نے ندا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی ہونے والی ساس کو دکھایا۔ دیکھا بہن جی، بالکل آپ کے عماد کے جوڑ کی ہے۔ منگنی کا فنکشن ختم ہو رہا تھا۔ چچی جان نے اپنی بیٹیوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے۔ وہ عماد کی ماں کے سامنے اپنی بیٹی کی ذہانت اور سگڑاپے کی جھوٹی کہانیاں سنا رہی تھی۔ جی جی، بہت سلیقہ مند ہے میری ندا، کالج میں تو ٹاپ کرتی رہی ہے۔ میں جو اس کونے میں چھپی بیٹھی تھی، جانتی تھی کہ ندا نے کالج میں کیسے ٹاپ کیا تھا۔ اس ڈپٹی کمشنر عماد کی نظریں لیکن مسلسل مجھ پر ہی تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظروں میں غصہ تھا یا حیرت، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے میں خود کو مزید سمیٹنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ ندا نے بھی یہ بھانپ لیا تھا کہ عماد کا دھیان کہیں اور ہے۔ عماد، آپ کہاں کھوئے ہیں؟ اس نے نخرے سے عماد کا بازو چھوا۔ عماد نے چونک کر میری طرف سے نظریں ہٹائیں۔ کہیں نہیں، بس کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی آواز بھاری اور سنجیدہ تھی۔ اس میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک منگنی کرنے والے لڑکے کی ہونی چاہیے۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو عماد کی والدہ، جو ایک بار پہلے ہی میرے بارے میں پوچھ چکی تھی، چچی کے پاس آئی۔ شکیلہ بہن، آپ نے اپنی اس خادمہ کا نام نہیں بتایا۔ چچی کا رنگ اڑ گیا۔ نام؟ جی جی، اس کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ؟ عماد کی والدہ نے دہرایا۔ اسے کل ہمارے گھر بھیج دیجیے گا، کچھ کام کے لیے۔ کیا؟ چچی بوکھلا گئی۔ اسے؟ ارے بہن جی، یہ گنوار کیا کام کرے گی آپ کے محل میں کسی اور کو نہیں۔ ان کی ساس نے بات کاٹی۔ مجھے یہی لڑکی چاہیے، کل صبح 10 بجے پہنچ جائے۔ چچی نے زبردستی مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ جی بہتر بہن جی۔ گھر واپسی کا سفر خاموشی میں گزرا۔ چچی غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ مجھ پر برس پڑی۔ منحوس، کہیں کا نہ چھوڑا مجھے۔ آخر کیا جادو کر دیا ان لوگوں پر؟ پہلے وہ لڑکا تجھے گھورتا رہا، اب اس کی ماں تجھے گھر بلا رہی ہے۔ ضرور تو نے ہی کوئی چال چلی ہوگی۔ نہیں چچی جان، میں رو پڑی۔ میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ چپ کر، وہ گرجی۔ کل تو کہیں نہیں جائے گی، میں کہہ دوں گی تو بیمار ہے۔ اس رات چچی جان کی بیٹی کے نخرے آسمانوں پر تھے۔ ندا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ادھر آ نوکرانی۔ میں سہم کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دیکھی میری قسمت؟ اس نے فخر سے اپنی منگنی کی انگوٹھی دکھائی۔ دیکھ، ہیروں کی ہے، اور تم دیکھو خود کو۔ بہت خوبصورت سمجھتی تھی نا؟ مجھے دیکھو، قسمت میں ڈپٹی کمشنر ہے میرے۔ اللہ نے میری تو بیٹھے بٹھائے سن لی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ اور تیرا کیا ہوگا؟ تو جائے گی کسی مزدور کے گھر جو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری کرے گا۔ ثنا نے کہہ کر لگایا۔ ندا مزدور بھی شاید اسے قبول نہ کرے، آخر ایک نوکرانی ہی تو ہے۔ یہ بات کہتے ہی دونوں بہنیں کھلکھلا کر ہنسی۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے اسٹور روم میں آ گئی۔ ابا کی تصویر سینے سے لگا کر میں بس اتنا ہی کہہ سکی، ابا، آپ کی فاطمہ بہت تھک گئی ہے۔ اگلے دن صبح سویرے ہی چچی نے مجھے جگا دیا۔ اٹھ، پڑی سو رہی ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ آج تیری اس ہونے والی ساس کو کیا جواب دوں گی میں؟ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا، چل یہ پکڑ پیسے اور بازار سے جا کر سبزی لیا، آج تیرے چچا کے دوستوں کی دعوت ہے۔ میں نے چپ چاپ پیسے اور تھیلا پکڑ لیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ چچی جان پوچھ کر مجھے عماد کی والدہ کے گھر جانے سے روکنے کے لیے بازار بھیج رہی ہیں۔ اکثر چچی جان سبزی مجھ سے ہی منگواتی تھی۔ مجھے ایک نوکرانی سے زیادہ توجہ دینا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی۔ میں سر جھکائے گھر سے نکلی۔ گلی سنسان تھی۔ میں ابھی گلی کے موڑ پر ہی مڑی تھی کہ میرے کانوں میں گاڑیوں کی تیز آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی،
3 چمکتی ہوئی کالی لینڈ کروزر گاڑیاں میرے سامنے آ کر رکی۔ میں ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ ایک گاڑی سے 2 کالے سوٹ پہنے محافظ تیزی سے اترے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر پچھلی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہی شخص ڈپٹی کمشنر عماد گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے کالا چشمہ پہنا ہوا تھا اور اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ وہ کل رات والا عماد نہیں لگ رہا تھا جو اپنی منگنی پر خاموش بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ ایک افسر لگ رہا تھا، ایک با اختیار شخص۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میرے ہاتھ سے سبزی کا تھیلا گر گیا۔ اس کی کل کی وہ نظریں مجھے ابھی تک یاد تھیں۔ پتہ نہیں یہ اب کیا کرنے والا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے الٹے قدموں پر بھاگنا چاہا۔ رکو! اس کی بھاری حکمران آواز نے میرے قدم زمین پر جکڑ لیے۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ عماد کی بھاری حکمران آواز نے میرے قدموں کو جیسے جکڑ لیا تھا۔ میں خوف سے کانپتی ہوئی وہیں کھڑی رہ گئی۔ سبزی کا تھیلا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ کل تم فنکشن میں موجود تھی نا؟ عماد نے اپنا کالا چشمہ اتارے بغیر پوچھا۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ جی، میری آواز بمشکل نکلی۔ جی، میں ہال میں ہی تھی، اپنی چچی کے ساتھ۔ میری چچی کی بیٹی ندا کی منگنی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، وہ تمہاری چچی تھی؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تلخی تھی۔ وہ تو کہہ رہی تھی تم ان کی نوکرانی ہو۔ یہ الفاظ میرے دل پر لگے۔ میں نے ہمت کی اور نظریں جھکائے ہوئے سچ بول دیا۔ نہیں، میں نوکرانی نہیں، میں ان کی بھتیجی ہوں۔ میرے ابا کی وفات کے بعد سے میں ان کے پاس رہتی ہوں۔ میں جانتا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنا چشمہ اتار دیا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور سنجیدہ تھیں۔ میں سب جانتا ہوں فاطمہ سلیم۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے میرا پورا نام کیسے معلوم تھا؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے ندا اور اس کے گھر والوں کی سوچ پر، عماد نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ندا کو ایک اچھی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن مکمل تحقیق کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا نہیں۔ تحقیق؟ کیسی تحقیق؟ میں ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گلی سنسان تھی، لیکن میرا خوف کم نہیں ہو رہا تھا۔ اگر میری چچی نے آپ کو مجھ سے بات کرتے دیکھ لیا یا خدا نہ کرے ندا کو یہ بات معلوم ہو گئی، وہ تو میری سانسیں کھینچ لے گی۔ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ میں سچ کہہ رہی تھی۔ میں اس وقت عماد سے زیادہ چچی کے رد عمل سے ڈر رہی تھی۔ عماد نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں افسوس کی ایک لہر آئی اور پھر وہ سخت ہو گئی۔ تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا۔ تم سبزی لینے آئی ہو؟ جی، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ جاؤ سبزی لو، اس نے حکم دیا، اور سیدھا گھر واپس جاؤ۔ میں تمہارے پیچھے وہیں آ رہا ہوں۔ نہیں، میں یہ سن کر چیخ پڑی۔ خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا۔ آپ ان کے گھر مت آئیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ آپ نہیں جانتے وہ لوگ کتنے سخت ہیں۔ فیصلہ ہو چکا ہے فاطمہ، اس نے سرد مہری سے کہا۔ اب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ مڑا، دوبارہ گاڑی میں بیٹھا، اور وہ کالی گاڑیاں اتنی ہی تیزی سے واپس مڑ گئیں جتنی تیزی سے آئی تھیں۔ میں وہیں گلی کے بیچ میں کامتی رہ گئی۔ میرے ہاتھ سے تھیلا گر چکا تھا۔ میں نے جلدی جلدی زمین پر بکھری سبزی اٹھائی اور گھر کی طرف بھاگی۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ گھر آ رہا ہے، کیوں؟ وہ چچی سے کیا کہے گا؟ میں کامتے ہاتھوں سے سبزی لے کر جب گھر میں داخل ہوئی تو چچی صحن میں ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ آ گئی منحوس، وہ کڑکی۔ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ سارا محلہ چھان مارا کیا؟ چچی، وہ راستے میں ابھی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ندا جو اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی تھی خوشی سے چلائی، ماما، لگتا ہے عماد آئے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا وہ مجھے شاپنگ پر لے جانے کے لیے سرپرائز دیں گے۔ چچی کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ ہائے میری بچی، جا خود دروازہ کھول۔ ندا بھاگتی ہوئی گئی۔ میں نے جلدی سے سبزی کچن میں رکھی اور ایک کونے میں دبک گئی۔ جیسے ہی ندا نے دروازہ کھولا، اس کی خوشی کی چیخ وہیں تھم گئی۔ آپ؟ سامنے عماد اپنے والدین کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن ان سب کے چہرے بہت سنجیدہ تھے۔ آئیں بہن جی، چچی شکیلہ لپک کر آگے بڑھیں۔ آئیں سمدی صاحب۔ عماد بیٹا، آپ نے تو آ کر ہمیں حیران کر دیا۔ ہمیں اندر تو آنے دیں گی شکیلہ بیگم؟ عماد کی والدہ نے سرد مہری سے کہا۔ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔
میں کچن کے دروازے سے جھانک رہی تھی۔ ندا بیٹا جاؤ سب کے لیے شربت لاؤ، چچی نے حکم دیا۔ اس کی ضرورت نہیں، عماد کی آواز گونجی۔ ہم یہاں شربت پینے نہیں آئے۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ چچی اور ندا نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا مطلب بیٹا؟ چچی نے گھبرا کر پوچھا۔ شکیلہ بیگم عماد نے بات شروع کی، ہم یہاں رشتہ جوڑنے آئے تھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ لوگ سچائی کو اس طرح چھپائیں گے۔ ہم یہ منگنی توڑنے آئے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے جیسے کسی نے بم گرا دیا ہو۔ کیا؟ ندا کی چیخ نکل گئی۔ عماد یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ منگنی توڑنے؟ کیوں بھائی؟ چچی بھی تڑپ کر بولی۔ میری بیٹی میں کیا کمی ہے؟ کل ہی تو سب ٹھیک تھا۔ کمی آپ کی بیٹی میں نہیں، عماد نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، کمی آپ کی نیت اور آپ کی تربیت میں ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا جو کچن کے دروازے پر سہمی کھڑی تھی۔ میں نے ندا سے نہیں بلکہ اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ چچی شکیلہ اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ یہ تو ہماری نوکرانی ہے، ایک یتیم بے سہارا لڑکی۔ جھوٹ بولنا بند کریں، عماد ان کے سامنے گرجدار آواز میں بولا۔ یہ نوکرانی نہیں، یہ آپ کے مرحوم جیٹھ سلیم صاحب کی اکلوتی بیٹی فاطمہ سلیم ہے، جس کی جائیداد پر آپ لوگ عیش کر رہے ہیں اور اسے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ چچا کلیم جو اب تک خاموش بیٹھے تھے یہ سن کر پیلے پڑ گئے۔ بیٹا یہ تم کیسی باتیں؟ ندا، چچی نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو صدمے سے بتبنی کھڑی تھی۔ ندا تو ہی کچھ بول۔ عماد، ندا روتے اس کی طرف بڑھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم اس پھٹیچر اس نوکرانی کے لیے مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ بولو۔ محبت؟ عماد نے حقارت سے کہا۔ محبت میں نے تمہارے اخلاق سے کی تھی جو صرف دکھاوے کا تھا، اصل میں تو تم اس کی حقدار ہی نہیں تھی۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کا دل بالکل صاف ہو، اور وہ یہی لڑکی ہے۔ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ چچی نے چلانا شروع کر دیا۔ میں محلے میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ آپ کو اب صرف اپنا منہ ہی نہیں بہت کچھ چھپانا پڑے گا۔ عماد کا لہجہ اچانک خطرناک ہو گیا۔ اس نے چچا کلیم کی طرف دیکھا جو پسینے میں شرابور تھے۔ فائلیں کھل چکی ہیں چچا کلیم، آپ کے بھائی سلیم صاحب کے واقعے کی۔ چچا کلیم یہ سن کر کرسی سے گرتے گرتے بچے۔ ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ کون سی فائل؟ چچی نے بکھلا کر پوچھا۔ اس نے صاف لفظوں میں چچی سے کہہ دیا تھا۔ عماد نے میری طرف آتے ہوئے کہا، شادی اسی سے ہوگی، نہیں تو میں آپ لوگوں پر ایسا کیس ڈالوں گا کہ آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے، ایک یتیم بھتیجی پر ظلم کرنے کا، اس کی جائیداد ہڑپنے کا۔ اور اس نے چچا کو گھور کر دیکھا، اور شاید کچھ پرانے کیسز بھی کھلوا دوں۔ ندا مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن عماد یہ ڈپٹی کمشنر اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ ہی دنوں میں میرا نکاح کرنے آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میری چچی جان کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں، اسی لیے وہ تمام رسمیں نکاح کے بعد اپنے گھر پر ہی ادا کرنا چاہتا تھا۔ عماد نے میرے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ چچی جان کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میرا یہ نکاح نہیں رک سکا تھا۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں مانتی۔ عماد صرف میرے ہے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے میرا اور عماد کا نکاح پڑھوایا، ندا کی فلک شگاف چیخ نے ڈرائنگ روم کو ہلا کر رکھ دیا۔ چچی جان کی بیٹی یہ سب دیکھ کر سچ میں پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے میز پر پڑا شیشے کا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ ندا ہوش کر۔ چچا کلیم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر ان کی اپنی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ عماد نے ان کے سامنے جو پرانی فائلیں کھولنے کی بات کی تھی اس نے ان کی ساری ہمت چھین لی تھی۔ میں اس منحوس کو نہیں چھوڑوں گی۔ ندا نے میری طرف جھپٹنے کی کوشش کی۔ اسی نے سب کیا ہے، اسی نے مجھ سے عماد کو چھینا ہے۔ بس۔ عماد میری اور ندا کے بیچ میں ایک دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ ندا کے قدم وہیں رک گئے۔ ایک لفظ بھی میری بیوی کے خلاف نہیں سنوں گا۔ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اس کل موہی نوکرانی کے لیے مجھے چھوڑ دے گا؟ چچی شکیلہ نے بین ڈالے۔ لوگوں دیکھو، اس یتیم نے میرا گھر برباد کر دیا، اس نے میری بیٹی کی قسمت کھا لی۔ قسمت عمل سے بنتی ہے چچی جان۔ میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا میں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ چل فاطمہ،
عماد نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس گھر میں تمہارا وقت ختم ہوا۔ میں نے آخری بار اس گھر کو دیکھا جہاں میں نے اپنے ابا کی شفقت اور پھر چچی کا ظلم دیکھا تھا۔ میں عماد کے ساتھ باہر نکل گئی۔ پیچھے ندا چیزیں اٹھا اٹھا کر مار رہی تھی اور چیخ رہی تھی، لیکن مجھے اب اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک مضبوط شخص کا سہارا میرے ساتھ تھا، وہ سہارا شاید جو میری دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ یہ میرے ماں باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا تھی جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا۔ عماد کا گھر میرے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ اس کے والدین نے مجھے بیٹی بنا کر قبول کیا۔ بیٹا، عماد کی والدہ نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، ہمیں معاف کر دینا کہ ہم نے ندا جیسی لڑکی کو اپنی بہو چننے کا سوچا۔ شکر ہے عماد نے وقت پر سچائی جان لی۔ رات کو عماد میرے پاس آئے۔ فاطمہ بیگم، انہوں نے مسکرا کر کہا، ابا کا خواب یاد ہے نا؟ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ آپ کو افسر بننا ہے۔ عماد نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ آپ کا وہ خواب اب میرا بھی خواب ہے۔ اور اس کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ عماد نے مجھے پڑھایا لکھایا، میرا حوصلہ بڑھایا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا۔ میں نے مقابلے کا امتحان دیا اور اللہ نے مجھے وہ عزت دی جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ آج میں اسسٹنٹ کمشنر فاطمہ عماد ہوں، جبکہ میرا شوہر عماد ڈپٹی کمشنر بن چکا ہے۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھی تھی کہ میری چپڑاسی نے اطلاع دی، میڈم، کوئی شکیلہ نامی خاتون آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے، کہتی ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے انہیں اندر بھجوانے کو کہا۔ وہی چچی شکیلہ جن کے روپ سے کبھی میں کام جایا کرتی تھی، آج میرے دفتر میں دوپٹہ سر پر جمائے ایک پھیکے سے جوڑے میں ملبوس کھڑی تھی۔ بیٹھی چچی جان، میں نے احتراماً کھڑے ہو کر کہا، پانی منگواؤں؟ نہیں بیٹا۔ ان کی آواز میں وہ پرانا روب نہیں تھا۔ میں تو بس ایک عرضی لے کر آئی تھی۔ کیسی عرضی؟ چچا جان ٹھیک ہے؟ ندا کیسی ہے؟ چچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا بتاؤں بیٹا، جب سے تم گئی ہو ہمارے تو دن ہی پھر گئے ہیں۔ تمہارے چچا کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، سارا پیسہ ڈوب گیا۔ میں جانتی تھی کہ عماد کی تحقیق نے ان کے سارے غلط راستے بند کر دیے تھے۔ بڑی مشکل سے ندا کا رشتہ کیا تھا۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ ایک فیکٹری میں جاب کرنے والے کے ساتھ ہوئی ہے۔ چچی نے آنچل سے آنکھیں پونچھی۔ وہ جو یہاں اتنے فیشن کرتی تھی، اس کے ساتھ اس کے سسرال میں بہت ظلم و ستم ہوتے ہیں۔ اس کا شوہر اسے بات بات پر تنگ کرتا ہے۔ ساس تانے دیتی ہے کہ تیری ماں نے ہمیں دھوکہ دیا، کہا تھا امیر ہے۔ یہ سن کر میرا بھی دل کانپ گیا۔ کل وہ بہت رو رہی تھی، کہہ رہی تھی فاطمہ آپا سے ملو، وہ بڑی افسر ہے، وہ میرے شوہر کو سمجھائے گی۔ میں خاموش ہو گئی۔ چچی میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ فاطمہ بیٹا، خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لو۔ میں مانتی ہوں میں نے تم پر بہت ظلم کیے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ چچی جان، ہاتھ مت جوڑیں، میں نے آپ کو کب کا معاف کر دیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں عماد صاحب سے بات کروں گی کہ وہ ندا کے شوہر سے بات کریں۔ اس رات میں نے عماد سے بات کی۔ عماد، مجھے ندا کے لیے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ عماد نے میرا سر تھپ تھپایا۔ فاطمہ، یہ مکافات عمل ہے۔ اس نے تکبر کیا تھا، اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ میں اللہ کے فیصلے پر پہلے بھی یقین رکھتی تھی۔ میں جانتی تھی میرا اللہ کبھی بھی میرے حق میں کچھ غلط نہیں کرے گا۔ جو میرے حق میں بہتر ہوا وہی ہوگا، اور میرے اللہ نے میرے صبر کا ایسا بدلہ دیا کہ میں پوری زندگی عیش و عشرت سے گزارنے لگی۔ میں نے ہمیشہ سے سنتی آئی تھی کہ مکافات عمل ہوتا ہے، لیکن پھر دیکھ بھی لیا۔ لیکن ابھی بھی میں اس کے حق میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کے لیے بہتر کرے، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جیسے میرے ساتھ ہوا ویسا کسی اور کے ساتھ ہو۔ صبر اور سچائی کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر اس کی منزل اتنی خوبصورت ہے کہ انسان کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے مجھ یتیم کو وہ مقام دیا کہ آج ظالم خود میرے دروازے پر انصاف مانگنے آئے تھے۔ بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔